علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا جد الحسن والحسین۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الأمی الرؤوف الرحیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہما جنتک ونارک ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بابا سے بلند پڑھ لیں الصلاۃ والسلام علیک یا۔ سارے پڑھ لیں یہ وہ ذکر ہے کہ جس ذکر کی قبولیت کی گارنٹی خود رب دے رہا ہے۔ نماز پڑھو پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں، روزہ رکھا قبول ہوگا نہیں۔ فرمایا جو بھی درود پڑھے جس وقت پڑھے میں رب اس کے درود کو قبول فرما لیتا ہوں۔ آخری بندے تک پڑھ لیں الصلاۃ۔ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا، نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا۔ جس کو یہ حضور کا آستانہ اچھا لگتا ہے وہ پڑھ لینا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ۔ خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو، خدا کی قسم کھا کہ کہتا ہوں یارو، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا، ہے زینب کا نانا بڑی شان والا۔ نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں، سبھی کا یارانہ بڑی شان والا۔ آخری بندے تک ہے جس کو حضور کے صحابہ سے پیار ہے وہ پڑھ لینا نبی کے صحابہ سبھی معتبر ہیں،
شبی کا یارانہ بڑی شان والا جو بیلول دیکھا تو دنیا یہ بولی جو بیلول دیکھا تو بولی یہ دنیا علی کا دیوانہ بڑی شان والا جس کو حیدر کرار مولا مرتضیٰ سے محبت ہے وہ پڑھ لینا علی کا دیوانہ بڑی شان والا کہتے ہوئے آپ کو کم از کم ہم سنی ہیں اور سنی ہوتا ہی وہ ہے جو نبی کے صحابہ سے بھی پیار کرتا ہے وہ لوگوں نبی کی اہل بیت سے بھی پیار کرتا ہے کیونکہ ہمیں ہمارا امام یہ نظریہ دے کے گیا امام الانبیاء اس سے پہلے بولے آپ نے کہا لوگوں یاد رکھنا مثل سفینۃ نوح من رکب فیہا نجا ومن تخلف عن غارقا فرمایا لوگوں مثلو اہل بیتی کا مثالی سفینۃ نوح فرمایا میری اہل بیت کشتی نوح کی طرح ہے جو اس میں بیٹھ گیا جو اس کے پیچھے چل پڑا وہ پار ہو گیا جو پیچھے رہ گیا وہ غرق ہو گیا دوسرے مقام پہ ارشاد فرمایا الصحابی کالنجوم میرے صحابہ جناب والا ستاروں کے مانند ہے جو ان کے پیچھے چلا وہ پار ہو گیا گویا مصطفیٰ یہ فرمانا چاہتے تھے صرف اہل بیت کے پیچھے چلنے سے کامیابی نہیں ملتی اور صرف صحابہ کے پیچھے چلنے سے کامیابی نہیں ملتی کامیابی اس وقت ملے گی جب صحابہ سے بھی پیار کیا جائے گا اور اہل بیت کا بھی محبت دل میں لے کر کہا جائے گا علی کا دیوانہ بڑی شان والا پلنا علی کا دیوانہ اور حضرت بھی یہ کہہ رہے تھے ارے جس کے دل میں علی کا بغض ہے وہ جہنم چلا جائے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ان کی یہ بات نہیں یہ کسی شاعر کا لکھا ہوا صرف کلام نہیں بلکہ میرے تیرے نبی امام الانبیاء بڑا پہلے کہہ کر گئے من احب علی فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ فرمایا جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ محمد سے محبت کی آنکھوں سبحان اللہ جس نے علی سے محبت کی گویا اس نے مجھ محمد سے محبت کی اور جس نے مجھ محمد سے محبت کی گویا اس نے خدا سے محبت کی اور جو رب سے محبت کرے فرمایا دخل فی الجنہ وہ جنت کا رائی بن جاتا ہے من ابغض علی فقد ابغضنی ومن ابغضنی فقد ابغض اللہ فرمایا جس نے علی سے بغض رکھا اس نے گویا مجھ محمد سے بغض رکھا اور جس نے مجھ محمد سے بغض رکھا گویا اس نے رب تعالیٰ سے بغض رکھا اور جس نے رب سے بغض رکھا فرمایا دخل فی النار فرمایا وہ جہنم کا راہی بن جائے گا ہم نبی کے صحابہ کے بھی نوکر ہیں نبی کی اہل بیت کے بھی نوکر ہیں اور ہم یہ کہتے ہیں علی کا دیوانہ بڑی شان والا آخری بندے تک پڑھے نا علی کا دیوانہ
بحد و بحساب ہم اس رب تعالیٰ کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجہات بھی، بحد و بحساب درود پاک حضور تاجدار مدینہ فخر کائنات امام الانبیاء کی ذات پر کہ جن کے آنے سے زمین کو سکون ملا، جن کے آنے سے آسمان کو سکون ملا، کیونکہ خود مالک کائنات خدا تعالیٰ فرماتے ہیں لولاک لما خلقت الافلاک والارضی، فرمایا محبوب محمد اگر میں تجھے نہ پیدا کرتا، نہ اس زمین کو بناتا، نہ اس آسمان کو بناتا۔ اور یہاں بات ختم نہ ہوئی بلکہ فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، مجھے قسم ہے اپنے رب ہونے کی محبوب محمد اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، لولاک لما خلقت الافلاک والارضی کے بعد فرمایا لولاک لما اظہرت الربوبیہ، محبوب محمد مجھے رب ہونے کی قسم اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا میں اپنا رب ہونا ہی ظاہر نہ کرتا۔ تو آج ہمارا چوتھا ہو، 40واں ہو، کل ہو، کوئی بھی بزم ہو، یا خدا کا ذکر ہوتا ہے یا مصطفیٰ کا ذکر ہوتا ہے، کیونکہ خدا خالق ہے، مصطفیٰ کائنات کا مالک ہے۔ ہم سے کہا جاتا ہے کہ آپ خدا کو رب کے اتنے قریب کر دیتے ہو کہ شریک ٹھہرا دیتے ہو، شرک ہو جاتا ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ کہتا ہوں اگر ہم خدا کے ساتھ مصطفیٰ کو شریک ٹھہرائیں تو ہم کافر ہوتے ہیں، کیونکہ مشرک ہوتا ہی کافر ہے۔ ہم مشرک نہیں ہیں، ہم مصطفیٰ کو خدا کا شریک نہیں بلکہ حبیب مانتے ہیں۔ اے آنکھوں نا سبحان اللہ، آخری بندے تک آنکھوں سبحان اللہ۔ اور حبیب اور شریک میں بنیادی فرق یہ ہے، شریک وہ ہوتا ہے کہ جو کسی کام کے اندر شرکت کرے، شریک آدھے کا مالک ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ آدھے کے مالک نہیں ہے۔ اے جس کو سمجھ آئیے بولے سبحان اللہ۔ ہم کہتے ہیں مصطفیٰ آدھے کے مالک نہیں ہے۔ کیوں؟ یہ قبلہ ڈاکٹر محمد عامر صاحب یہاں موجود ہیں، شریک اس کو کہتے ہیں، بات کو سمجھئے گا۔ اور اگر آپ نہ بولے مجھے دکھ لگے گا، مجھے آپ سے کچھ نہیں چاہیے، بس آپ نے آخری لفظوں کو سن کر سبحان اللہ کی داد دینی ہے، بولے سبحان اللہ۔ میں اور قبلہ عامر صاحب کسی کاروبار کے اندر انویسٹمنٹ کرتے ہیں، 8 لاکھ کا کاروبار ہے، 4 لاکھ میں نے ڈالے، 4 لاکھ انہوں نے ڈالے، میں اور یہ دانو کیا بنے؟ شریک بنے۔ اب میں چاہتا ہوں عامر صاحب میں ایک پیالہ کاروبار میں سے توڑنا چاہتا ہوں، یہ کہیں گے حضرت جی کمال کرتے ہو، ہم نے یہ بیچنے کے لیے لائے ہیں، توڑنے کے لیے نہیں لائے۔ بات کو سمجھئے گا، یہ کہیں گے توڑنے کے لیے تو نہیں لائے۔ پھر جب میں ضد کروں گا کہیں گے حضرت اچھا اس طرح کریں نا کہ اگر آپ توڑنا ہی چاہتے ہیں تو اپنے حصے والے میں سے توڑ دیں یا اس کی پیمنٹ کریں۔ اس کو کہتے ہیں شریک، جو آدھے کا مالک۔ میں نے کہا شریک اس کو کہتے ہیں کہ اگر ڈاکٹر محمد عامر صاحب کا ایک پیالہ توڑا جائے تو گلے لگتے ہیں حضرت توڑنے نہیں دوں گا جب تک اس کی پیمنٹ نہ کی جائے۔ میں نے کہا اس کو کہتے ہیں شریک۔ مصطفیٰ ہیں رب کے حبیب، 14ویں رات کا چاند خوب چوپن پہ ہو، مصطفیٰ خدا سے کہیں مالک اسے توڑنا چاہتا ہوں، رب کہے مصطفیٰ توڑ کے رکھ دے، تو میرا شریک نہیں تو میرا حبیب بن کے آیا۔ تو مصطفیٰ کریم خدا کے شریک نہیں، جو ہمیں مشرک کہتے ہیں اپنے گریبان کے اندر دیکھیں، ہم مشرک نہیں، ہم مصطفیٰ کو پوری کائنات کا مالک سمجھتے ہیں۔ بنانے والا خدا ہے اور کائنات کا مالک جس کو بنایا وہ میرے مصطفیٰ ہے۔ اور میں اپنی ایک بات کا ذمہ دار صرف یہاں نہیں قبر تک ہوں، یہ مجھے احباب جانتے ہیں کہ عرض یہ ہے کیونکہ خود مالک کائنات میرے مصطفیٰ کہتے ہیں انما انا قاسم فاللہ یوتی، فرمایا اللہ نے مجھے تقسیم کرنے والا بنایا۔ اب اللہ مجھے دیتا ہے، میں امت میں تقسیم کرتا ہوں۔ اب رنگ چڑھانا مصطفیٰ کا ہے، کسی کو ابو بکر سے صدیق بنایا، کسی کو عمر سے عدل کا سردار بنایا، کسی کو علی سے شیر خدا بنایا۔
یہ مصطفیٰ کے رنگ ہیں. دعا کریں اللہ اس ذکر کے صدقے مرحوم و مغفور ماموں محمد بختاور صاحب کے درجات کو بلند فرمائے. یہ یہاں پر حضرات بیٹھ جائیں, یہ گفتگو سنیں, بیٹھ جائیں یہاں پر. تو میں عرض کر رہا تھا کہ مالک کائنات میرے تیرے سونے لجپال نبی نے کیا فرمایا, اما جنت کا و نارو کا, تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے دوزخ بھی ہے, تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے, اے بولو نا سبحان اللہ. خالق کائنات کے محبوب فرماتے ہیں ہما جنت کا و نارو کا, فرمایا تیرے لیے تیرے والدین جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. عزیزان گرامی قدر, پورا قرآن پڑھیں, پورا قرآن جہاں بھی ماں کا ذکر کر رہا ہے, باپ کا ذکر کر رہا ہے, موت کا ذکر کر رہا ہے, وہاں پر شان مصطفیٰ بھی بیان ہو رہی ہے. او لوگوں کیونکہ عارف کھڑی میاں محمد بخش بڑے پہلے کیا کر گئے ہیں, شدہ مدہ تیرے رادب را, شدہ مدہ تیرے رادب را, شان اودی وچ آیا آمالوں کا خبر نکائی, تے خاصا رمضان پایا. عزیزان گرامی قدر, اللہ کا قرآن کہتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. خالق کائنات کا قرآن کہتا ہے میں نے زندگی کو بھی پیدا فرمایا, موت کو بھی پیدا فرمایا. کیوں پیدا فرمایا؟ فرمایا لیبلوکم ایکم احسن عملا, تاکہ میں دیکھ سکوں, تاکہ میں پرتال کر سکوں تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا کون ہے, تاکہ میں دیکھ سکوں تم میں سے اچھے اعمال کرنے والا. تو صاحب اللہ نے زندگی اور موت کو اسی لیے رکھا, لیکن آج میں اور آپ موت کو بلا بیٹھے. دوسری طرف مصطفیٰ فرماتے ہیں اما جنت کا و نارو کا, والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور تیرے لیے. اب یہاں پر اختصار کے ساتھ آگے چلوں گا, 12:30 بجے کریکٹ انشاءاللہ دعا ہوگی. توجہ گفتگو کی طرف رکھیں. اور میں اکثر یہ حضرات جانتے ہیں کہ جب آپ بندے اٹھاتے ہیں تو ساری توجہات لوگوں کی ہٹ جاتی ہے, یہ انتہائی غلط رویہ ہے. آپ بیٹھ جائیں, یہ حضرات جو کھڑے ادھر بیٹھ جائیں, تو توجہ ساری میری طرف رکھیں. عرض یہ ہے کہ اگر عبادت کے اندر بھی ہونا, جہاں پہ نماز کا وقت ہو رہا ہو اور ادھر پر دینی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہے, فقہی مسائل پر گفتگو ہو رہی ہو, تو علماء تحقیق فرماتے ہیں کہ آپ نماز کے اندر تاخیر کر لیں, فقہ کے مسائل کو پہلے سن لیں. تو 12:30 بجے دعائیں سارے کام ہو جائیں گے. آپ توجہ ساری میری طرف رکھیں. تو میں عرض کر رہا تھا, بولے سبحان اللہ, اے سارے آنکھوں سبحان اللہ. کولانا پیر تھوڑا جا اولا بھی ہونا ہے جی, کولانا پیر تھوڑا جا اولا بھی ہونا, آنکھوں سبحان اللہ. خالق کائنات کے حبیب کہتے ہیں اما جنت کا و نارو کا, فرمایا تیرے والدین تیرے لیے جنت بھی ہیں اور دوزخ بھی ہیں. رب کعبہ کی قسم, آپ تاریخ اسلام اٹھائیں, حضرت امام زین العابدین جب کربلا سے واپس آئے, کتنے دن گزر گئے, کھانا پیش کیا جاتا, آپ کے سامنے پانی پیش کیا جاتا, آنکھوں سے اشکبار ہو جاتی, آپ کی داڑھی پہ بھی جو ہے وہ آنسوؤں کی لڑی جاری ہو جاتی. لوگ پوچھتے حضرت جی آپ کے سامنے پانی بھی موجود ہے, کھانا بھی موجود ہے, تو رونا کیسا؟ آپ کہتے لوگوں جب بھی کھانا شروع کرتا ہوں باب حسین کی مجھے وہ بھوک نظر آ جاتی ہے,
جب بھی پینے لگتا ہوں بابا حسین کا وہ پیاسا رہنا مجھے یاد آتا ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، ہم اسی لیے کہتے ہیں نا، رب کعبہ کی قسم، جب امام زین العابدین بعد میں رونڈ کھانا کھانے لگتے، کبھی بھی آپ نے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا۔ لوگ آپ سے پوچھتے حضرت جی کیا وجہ ہے؟ لوگ تو ماں کے ساتھ کھانا کھانا پسند کرتے ہیں، آپ کیوں نہیں کھاتے؟ آپ لوگوں سے توجہ ہو کر کہنے لگتے ہیں لوگوں اس وجہ سے نہیں کھاتا، کہیں میری ماں کی توجہ یہ نہ ہو، کہیں میری ماں کا ارمان یہ نہ ہو فلان والا میں توڑنا چاہتا ہوں اور میں اسے توڑ دوں۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں کہ میں نے ساری زندگی ماں کے ساتھ کھانا تک نہیں کھایا، صرف اس وجہ سے کہ کہیں میں وہ نوالا نہ توڑ دوں جس پر میری ماں کی نظر پڑی ہو۔ یہ تھا ماں کا ادب۔ آج سادات سے محبت کی باتیں ہوتی ہیں، امام علی مقام کے کردار کی باتیں ہوتی ہیں، حسینی اور یزیدی ہونے کے نعرے لگائے جاتے ہیں۔ کیا ہمارا یہ کردار ہے؟ اس لیے صاحبو اگر کردار دیکھنا ہے تو خواجہ ابو الحسن حرقانی کا کردار دیکھو کہ جن کی ساری زندگی ماں اور باپ کی خدمت کے اندر گزری، ماں اور باپ کی خدمت کرتے رہے۔ اور آپ کے ایک بھائی وہ کہ جن کی ساری زندگی تہجد قضا نہیں ہوئی، ساری زندگی اشراق و عوابیل قضا نہیں ہوئے، ایک مرتبہ عبادت کے اندر مصروف ہے تو آواز دینے والے نے آواز دی، اے خواجہ ابو الحسن حرقانی کے بھائی، ہم نے تیرے بھائی ابو الحسن حرقانی کی وجہ سے تیری ساری عبادت کو قبول فرما دیا۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو حیران رہ گئے، تڑپ گئے اور تڑپ کر کہنے لگے اے آواز دینے والے بتا، عبادتیں میں کرتا رہا، اشراق و عوابیل و چاشتو نمازیں میں پڑھتا رہا، اور عبادتیں ابو الحسن حرقانی کی وجہ سے قبولی، کیا وجہ ہے؟ تو آواز دینے والے نے کہا، فرمایا رب کہتا ہے ہم تیری عبادت کو نہیں تیری بوڑھی ماں کی خدمت کو دیکھ رہے ہیں۔ تیرا بھائی ابو الحسن حرقانی عبادت میں تو ماٹھا تھا، عبادت میں تو ماڑا تھا، عبادت تو کم کیا کرتا تھا، لیکن والدین کے ساتھ وہ حسن سلوک تھا کہ جس حسن سلوک کو رب نے اتنا پسند کیا، رب فرماتا ہے ہم نے تیرے بھائی حسن کی وجہ سے تیری عبادت کو قبول فرما لیا۔ تو صاحبو عبادات دین بھی ضروری ہے، 5 وقت کی نماز بھی ضروری ہے، لیکن والدین کے ساتھ حسن سلوک سب سے پہلے ہے۔ اس لیے صاحبو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم قرآن بجا مرتبہ دے رہا ہے۔ اور خالق کائنات میرے تیرے سونے لجپال نبی نے کیا فرمایا؟ فرمایا من زارا قبر ابوی او احدہما احتسابا کانا کعدل حجۃ مبرورۃ۔ من زارا قبر ابوی، فرمایا جو تم میں سے کوئی بھی اپنے والدین کی قبر پر جاتا ہے، قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے۔ آج زیارت قبر سمجھنا، وہاں پر جانا ہم نے تو مصیبت سمجھ لیا ہے۔ اور یہ بات بھی میرے تجربے کے اندر ہے کہ کسی کا دادا فوت ہو تو نہیں جاتا، جب اپنا بیٹا فوت ہو تو ضرور جاتا ہے۔ میں نے کہا اب اپنے جگر کا ٹکڑا گیا تو تجھے درد ہوا، وہی دادا جس کا تو ٹکڑا تھا اس کی قبر پہ کیوں نہیں جا رہا؟ تو یاد رکھیے گا جس طرح اپنے بیٹے اور اپنی بیویاں اور اپنے عزیز و اقربا دنیا سے جائے تو ان کی قبر پر جاتے ہو، اسی طرح اپنے ابا و اجداد کی قبر پر بھی جایا کرو۔ حضور فرماتے من زارا قبر ابوی، فرمایا تم میں سے جب کوئی اپنے والدین کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے، او احدہما یا دونوں میں سے کسی ایک کی قبر پر، تو مالک اسے اعزاز کیا عطا فرماتا ہے؟ فرمایا کانا کعدل حجۃ مبرورۃ، مالک اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ جو صرف اس نیت کے ساتھ جاتا ہے کہ زیارت کروں گا تو میری ماں اور باپ خوش ہوں گے، فرمایا کانا کعدل حجۃ
حجۃ مبرورۃ، فرمایا اسے مالک ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ اور اگلی بات فرمایا ومن زوار اللہما ذرات الملائکہ، فرمایا جو ایک مرتبہ جائے اسے حج کا ثواب، اور جو اپنا معمول بنا لے صبح بھی ماں کی قبر پہ جائے شام کو بھی جائے تو رب اسے کیا اجازت عطا فرماتا ہے؟ فرمایا جب وہ دنیا سے چلا جاتا ہے اس کی قبر پر دنیا دار نہ بھی جائے تو کیا، اس کی قبر پر رب فرشتوں کی ڈیوٹی لگا دیتا ہے، اور صبح بھی جاؤ میرے اس بندے کی قبر کی زیارت کرو، شام کو بھی جاؤ میرے اس بندے کی قبر کی زیارت کرو۔ تو ماں کی قبر پر جانا جب اتنا بڑا عمل ہے تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا کتنا بڑا عمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ میرے تیرے کریم آقا نے فرمایا جو بندہ صبح اٹھے نماز فجر کے بعد پہلی نظر اپنی ماں یا باپ کے چہرے پر پڑے اور نظر کے اندر الفت ہو، محبت ہو، عشق ہو اور ادب ہو تو فرمایا اللہ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج 12 یا 14 یا 16 لاکھ لگا کے مدینہ مکے چلے جاتے ہیں صرف اس لیے کہ مجھے لوگ حاجی کہیں، لیکن کوئی اپنی ماں اور باپ کو راضی کرنے کے لیے تیار نہیں۔ بیٹیوں کے حق کھانے کے لیے ہم تیار بیٹھے ہیں، سانپ بنے اپنی جداتوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹیوں کو حقوق نہیں دیں گے، بہنوں کے ساتھ اچھا رویہ نہیں کریں گے۔ حالانکہ میرے تیرے لجپال نبی کی بیٹی سیدہ خاتون جنت اما فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ جب حضور کے در پہ آتی اذا دخلت فاطمہ تقام علیہ، حضور کے سامنے صحابہ کھڑے ہوتے بیٹھ جاتے، وہ بارگاہ کے جہاں کسی مکھی کو پر مارنے کی مجال نہ ہوتی، لیکن جب خاتون جنت آتی مصطفیٰ منبر چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے اور مصطفیٰ لوگوں کو گویا بتانا چاہتے تھے لوگوں اگر بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے تو ملک کیا پڑے گا۔ آپ کی بیٹی تو وہ ہیں کہ جب بروز محشر ہوگا تو اللہ کی طرف سے آواز آئے گی اہل محشر اپنی گردنوں کو جھکا لو، کیوں؟ کیونکہ ابھی محمد کی بیٹی آ رہی ہے۔ میں نے کہا مصطفیٰ کا تو کردار یہ تھا اور بہن کے ساتھ کیا کردار تھا۔ آج بہنوں کے حق کھانے کے لیے ہم تیار ہیں، ان کی جداتوں پر سانپ بن کر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن دوسری طرف میرے تیرے نبی کیا فرماتے ہیں کہ جب حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرت اما علیمہ سعدیہ کی بیٹی ہے، حضور کی ردائی بہن ہے، حضور کی حقیقی بہن ہے کوئی نہیں ہے، ردائی بہن ہے، لیکن تاجدار مدینہ حضور امام الانبیاء فخر کائنات جب میرے تیرے کریم آقا علیہ السلام ایک جنگ کے اندر جنگ ہوئی تو بعد میں کچھ قیدیوں کو مسلمانوں نے قید کر کے لے آئے، تو اس دور کے اندر ایک رواج تھا کہ قیدیوں کو چھڑوانے کے لیے کچھ ہدیہ دیا جاتا تھا، فدیہ دیا جاتا تھا، اور چونکہ حضرت شیمہ بھی اسی قبیلے کے اندر آپ کا نکاح ہوا تھا جس کے ساتھ حضور کی جنگ ہوئی، اس وقت حضرت شیمہ اسلام قبول نہیں آپ نے کیا تھا۔ جب آپ سے فدیہ لینے کے لیے وہاں پر لوگ پہنچے تو آپ نے کہا کیا وجہ ہے، کس لیے فدیہ اکٹھا کر رہے ہو؟ تو قبیلے والے سرداروں نے کہا کہ مدینہ کے اندر ایک نبی ہے محمد نام کا ہے، قیدی چھڑوانے ہیں اس لیے ہم ہدیہ اکٹھا کر رہے ہیں، فدیہ اکٹھا کر رہے ہیں۔ تو حضرت شیمہ نے کہا فدیہ اکٹھا کرنا بند کر دو، میں ساتھ جاتی ہوں دیکھتی ہوں کس طرح محمد نہیں چھوڑتا۔ حضرت شیمہ ساتھ چل پڑی، بڑے بڑے قافلے والے ساتھ ہیں، حضور اپنے نوری خیمے کے اندر تشریف فرمائے، اتنے میں حضرت شیمہ قافلے کے ساتھ آئی۔ اب اسلام کا بول بالا تھا، اتنی جنگیں اسلام جیت چکا تھا، اب مکی دور نہیں بلکہ مدنی دور جاری تھا، صحابہ تلواریں لے کر کھڑے تھے، کسی کی مجال نہیں کہ دربار محمدی کے اندر پر بھی مار سکے۔ جب حضرت شیمہ کو دیکھا تو صحابہ نے تلواروں کو کھینچ لیا، باہر نکال لیا، فرمایا خاتون کدھر جا رہی ہو؟ فرمایا بس کرو، جانتے نہیں میں محمد کی بہن ہوں۔ صحابہ کی نظر ایک جھک گئی، اندر جا کر عرض کی یا رسول اللہ شیمہ نام کی کوئی عورت آئی ہے اور کہہ رہی ہے میں محمد کی بہن ہوں۔ حضور نے کہا خیمے کے دروازے کو کھولا جائے، میں باہر جا کے اس کا استقبال کرنا چاہتا۔
حضور نے نوری خیمہ چھوڑا، باہر نکلے، اپنے ردائی بہن کا استقبال کرنے لگے۔ استقبال کرنے کے بعد حضور نے کیا جملہ فرمایا؟ فرمایا شیمہ کس وجہ سے آئی ہو؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے صحابہ نے ہمارے قبیلے کے کچھ لوگوں کو قید کر لیا ہے۔ فرمایا تو تمہیں آنے کی کیا ضرورت؟ پیغام بھیجتی تیرا یہ بھائی محمد سارے کے سارے قیدی چھوڑ دے۔ سارے قیدیوں کو چھوڑ دیا اور جانے لگی تو حضور نے کیا انعام دیا؟ کچھ کھانے کے لیے چیزیں دی، کچھ نقدی دی اور کچھ اونٹ اور گھوڑے عطا کیے۔ لوگوں کو بتا دیا، اور لوگوں اگر ردائی بہن کا اتنا مقام ہے تو حقیقی بہن کا مقام کتنا زیادہ بلند ہے۔ لیکن آج ہم مصطفیٰ عشق رسول میں موت قبول ہے، نماز روزہ قبول نہیں، عشق رسول میں ہمیں موت قبول ہے، وہ بھی صرف ربیع الاول کے مہینے میں، لیکن بہنوں کا حق دینا ہمیں قبول ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جائیداد کم ہو جاتی ہے۔ میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ آپ کی آنکھیں بند ہونے کی دیر ہے، ان بیٹوں نے آپ کے ساتھ وفا نہیں کرنی۔ آپ کی قبر پر رونے کے لیے بھی بیٹی کھڑی ہوگی، آپ کے سرانے پر بھی آپ کی بیٹی اور بہن کھڑی ہوگی۔ وہ بیٹا کہ جس کے لیے آپ نے اپنی سگی بیٹی کا حق مارا اور بیٹے کے لیے جائیداد گٹھی کرتے رہے، وہ آپ کو پوچھے تک گا نہیں۔ میں سیالکوٹ کا ایک واقعہ پڑھ رہا تھا ایک مرتبہ کہ 4 سگے بھائی جن کا والد دنیا سے چلا گیا، جب والد کا انتقال ہوا، جنازہ گاہ کے اندر جنازے کو لایا گیا، امام صاحب کو کہا گیا امام صاحب امامت کرائیں۔ ادھر امامت کی اللہ اکبر ہونے والی تھی کہ جنازے کے آخری صف سے ایک بابا کھڑا ہو گیا۔ بابے نے کھڑے ہو کر کہا مولوی صاحب جنازہ نہیں پڑھانے دوں گا، نہ ہی قبر میں مردے کو اتارنے دوں گا۔ فرمایا کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ مرنے والے نے میرا 8 یا 10 لاکھ روپیہ دینا تھا، وہ دے گا تو جنازہ پڑھانے دوں گا، تدفین بھی اسی وقت کرنے دوں گا جب اس کا ہدیہ مجھے دیا جائے گا جو اس نے مجھ سے قرض لیا تھا۔ چاروں بیٹوں نے آپس میں کان جوڑ لیے، ایک دوسرے سے سرگوشیاں کرنے لگے۔ ایک نے کہا میری تو اتنی بیٹیاں ہیں وہ بیانے کے لیے تیار ہے، جوان بیٹیاں ہیں، اگر بابے کے پیچھے قرض دیتے رہے تو ان کی شادی کس طرح کریں گے؟ دوسرے نے کہا میرا بزنس تباہ ہو جائے گا، میں نے بزنس کے لیے پیسے جوڑ رکھے ہیں۔ تیسرے نے کہا کہ میرے اور بھی دنیا کے معاملات ہیں، کیا اس بوڑھے بابے کے لیے سارا کچھ رکھا ہے؟ چوتھے نے کہا کہ بابا تو جا رہا ہے، نہیں دفن کرنے دیتے تو نہ کرنے دے۔ تو وہاں پر ان کا ایک بینوئی کھڑا تھا جو اس بابے کا داماد تھا مرنے والے کا، وہ کھڑا ہو کر کہنے لگا جنازے کے لیے یہاں ہی کھڑے ہوں، میں گھر سے ہو کر آتا ہوں، اس کی بیٹی کو بتاتا ہوں۔ جا کر اکیلی بیٹی جس کا باپ نے حق نہیں مارا تھا، اسے حق نہیں دیا تھا، جائیداد میں اسے حق کر دیا تھا، 4 بیٹوں میں حصہ تقسیم کیا تھا۔ آخری بات اور بات ختم ہے، جس بیٹی کا حق مارا گیا اس کے پاس جب اس کا شوہر گیا اور کہنے لگا کہ آج تیرے باپ کی تدفین نہیں ہونے دی جا رہی، جنازہ نہیں پڑھنے دیا جا رہا، 8 یا 10 لاکھ کی ضرورت ہے، بیٹی نے فوراً اپنی چوڑیوں کو اتارا، اپنے کنگن کو اتارا، کہنے لگی یہ لے جاؤ اور جا کے بازار سے پوچھو، اگر سودا بن جاتا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ساری زندگی اس آدمی کے گھر کے برتن مانجوں گی، ساری زندگی خدمت کروں گی، لیکن اس طرح نہ کرو، میرے باپ کے جنازے کو بھی پڑھنے دیا جائے، میرے باپ کی تدفین بھی کرنے دی جائے۔ اس وقت جنازہ پڑھا گیا، تدفین ہوئی، تدفین کے بعد اس نے سارے گاؤں کو اکٹھا کر لیا، جس نے کہا تھا اس نے میرا قرض دینا ہے، اور کہنے لگا لوگوں اللہ کی عزت کی قسم اس باپے نے میرا 1 روپیہ بھی نہیں دینا تھا، میں نے 10 لاکھ اس کا دینا تھا، لیکن میں دیکھنا چاہتا تھا کہ حقیقی وارث اس کا کون ہے، تو 4 بیٹے وارث نہیں بلکہ اس کی اکلوتی بیٹی اس کی وارث ہے۔ تو صاحبو اس لیے بیٹیوں کا حق نہ مارا کرو، بہنوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا کرو، کل تیری قبر پر بھی یہی روتی نظر آئیں گی، کل رونے کے بعد، کل جب تو دنیا سے چلا جائے گا۔ آج بھی ہماری ماموں کی بیٹی جنہوں نے یہ 10,000 مجھے دیا اور کہنے لگی کہ آپ نے میرے والد گرامی کے لیے
کچھ سورہ ملک کے تحفے لے کر لوگوں کے اندر بانٹنے ہیں، تو جتنی بیٹیاں وفادار ہوتی ہیں شاید ہی بیٹے وفادار ہوں۔ تو آج کی چیلم کی اس بزم سے یہ آپ پیغام لے کر جائیں کہ یار کم از کم بیٹیوں کے ہم نے حقوق نہیں مارنے، اپنی بیٹیوں بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ اور اگر کوئی بیٹی خوشی سے، اور یہ بھی آج ہماری بہنیں بیٹیاں مجبور ہو جاتی ہے کہ یار اگر بھائیوں سے حصہ لیں گی، والد سے حصہ لیں گی تو عید پر ہماری روٹی نہیں پکائیں گے، ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کریں گے۔ تو یہ بالکل ہماری جہالت پر مبنی باتیں ہیں۔ یاد رکھنا، روٹیاں نہیں پکاتے تو نہ پکائیں، لیکن جو آپ کو شریعت نے حق دیا ہے، اگر آپ کو ضرورت ہے جائیداد کی تو آپ ضرور حصہ لیں۔ اور اگر کوئی بھائی منہ بناتا ہے تو بناتا رہے، کل قبر میں بھی بھائی کا منہ کالا ہوگا، حشر میں بھی بھائی کا منہ کالا ہوگا۔ اس لیے بہنوں بیٹیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اللہ سے دعا ہے مالک کائنات ہمیں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اپنی جگہوں پہ کھڑے ہو جائیں، ایک سلام کا شعر ختم، دعا ہوگی۔ مصطفیٰ